بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے مرد حضرات یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر انہوں نے 4 بنیادی احکام پورے نہ کیے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ آج کل ہماری مساجد میں یہ مسئلہ بہت عام ہو چکا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں۔ کرسی پر نماز پڑھنا اگرچہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے، لیکن اس کے بھی کچھ خاص اصول اور آداب ہیں جنہیں نظر انداز کرنا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ نادانی میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو نہ صرف ان کی اپنی نماز پر اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ پوری صف کے نظم کو بھی بگاڑ دیتی ہیں۔ اگر آپ خود یا آپ کے گھر کا کوئی فرد کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو یہ معلومات آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس تحریر میں ہم آپ کو وہ 4 بنیادی شرعی احکام بتائیں گے جن پر عمل کرنا ہر اس شخص کے لیے لازمی ہے جو کرسی پر نماز پڑھتا ہے، لہٰذا اسے مکمل پڑھیں تاکہ آپ کسی غلطی کا شکار نہ ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اسلام کا وہ عظیم ستون ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، اسے روحانی سکون دیتا ہے اور زندگی کو نظم و ضبط کا نمونہ بناتا ہے۔ نماز محض چند الفاظ اور حرکات کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کے حضور عاجزی، محبت اور بندگی کا مکمل اظہار ہے۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اپنے خالق کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو دن میں 5 بار اللہ کی یاد دلاتی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کا حکم اللہ تعالی نے معراج کے موقع پر آسمانوں پر براہ راست اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا۔ اگر یہ درست نکلی تو باقی اعمال بھی سنور جائیں گے، ورنہ باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ نماز ہمیں وقت کی پابندی اور عاجزی سکھاتی ہے۔ یہ دل کو نرم کرتی ہے اور گناہوں کو مٹاتی ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی نماز کو معمولی نہیں سمجھتا بلکہ اسے زندگی کا سب سے اہم حصہ بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ نماز کا وہی طریقہ درست ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جس میں نیت، قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ سب شامل ہیں اور ہر ایک کا خاص طریقہ ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع یعنی دل کی حاضری بہت ضروری ہے۔ صرف جسم کا جھکنا کافی نہیں بلکہ دل کا جھکنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اسے دنیا کے خیالات پیچھے چھوڑ کر
مکمل توجہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر محو ہو جاتے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قیام فرماتے اور رکوع و سجدہ نہایت اطمینان سے ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نماز جلدی میں نہیں بلکہ سکون سے پڑھنی چاہیے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جلدی میں نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ ایک جامع ہدایت ہے کہ ہمیں اپنی نماز سنت نبوی کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صفوں کو سیدھا رکھنے اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی تلقین فرمائی۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اسے درست طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ تاہم انسانی زندگی میں کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں جب وہ کھڑے ہو کر یا زمین پر سجدہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بیماری، بڑھاپا یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے کچھ لوگ زمین پر بیٹھنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اسلام ایک آسان دین ہے اور اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے آسانی رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھے، اور اگر زمین پر بیٹھنا بھی ممکن نہ ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے استطاعت کے مطابق عبادت کی اجازت دی ہے، لیکن یہ اجازت صرف حقیقی مجبوری کی حالت میں ہے، نہ کہ محض آرام کی خاطر۔ وہ لوگ جو شدید بیماری، کمر، ٹانگوں یا جوڑوں کے مسئلے میں مبتلا ہوں یا جنہیں ڈاکٹر نے جھکنے سے منع کیا ہو، وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مگر یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرسی پر نماز کے بھی کچھ اصول ہیں جن کی پابندی لازم ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے دل چاہا کرسی رکھ لی۔ اب ہم کرسی پر نماز ادا کرنے کے ان 4 اہم احکام کا ذکر کرتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر طریقہ مکمل نہیں ہوتا، اور غفلت کی صورت میں انسان گنہگار ہو سکتا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ کرسی کہاں رکھی جائے۔ اگر کسی کے لیے کرسی پر نماز جائز ہے تو اسے چاہیے کہ جہاں تک صف مکمل ہو چکی ہو وہ فوراً اس کے بعد اپنی کرسی رکھے۔ مساجد میں اکثر یہ غلطی دیکھی جاتی ہے کہ لوگ صفوں کے بجائے کونے میں کرسی رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، جس سے صف ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ عمل مکروہ تحریمی اور گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف توڑنے والے کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ لہٰذا کرسی والے کو بھی صف کے ساتھ مل کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ کرسی کیسے رکھی جائے۔ صف کی سیدھ کا خیال رکھتے ہوئے جہاں باقی نمازیوں کی ایڑیاں ہوتی ہیں وہیں کرسی کے پچھلے پائے ہونے چاہیے تاکہ پوری صف ایک لائن میں نظر آئے۔
اور ترتیب خراب نہ ہو۔ تیسرا حکم کرسی پر نماز پڑھنے کے طریقے سے متعلق ہے۔ بعض لوگ سجدہ نہ کر سکنے کے باوجود کرسی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے صف کا نظم خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے کھڑا ہونا معاف ہے، اور ایسی صورت میں کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز شروع کرنا افضل ہے، تاکہ آپ کا جسم باقی نمازیوں کے برابر رہے اور صف کی سیدھ متاثر نہ ہو۔ رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکیں۔ اسی اشارے سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ آج کل کرسیوں کے آگے ایک تختہ لگا ہوتا ہے جس پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کیا جاتا ہے۔ شرعی طور پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو سجدہ معاف ہو جاتا ہے اور صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی تختے کی حاجت نہیں ہے۔ ایسی کرسیوں پر اضافی رقم خرچ کرنا پیسے کا ضیاع ہے، اور اگر یہ مسجد کے فنڈ سے ہو تو یہ مزید غلط ہے۔ البتہ اگر تختہ قرآن رکھنے کے لیے ہو تو گنجائش ہے۔ مساجد میں سادہ کرسیاں ہونی چاہیے تاکہ ہر کوئی آسانی سے نماز ادا کر سکے۔ کرسی پر نماز پڑھنے والے ان 4 باتوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی عبادت درست ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پنجگانہ نماز کی پابندی، خشوع و خضوع اور اپنی رضا کے مطابق بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ یہ معلومات نہایت اہم ہیں۔ انہیں دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے تاکہ کسی کی نماز درست ہو سکے اور آپ کو بھی اجر ملے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔